السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا میرا رب سب کو دیتا ہے۔ جو بھی پیدا ہوا ہے اللہ نے اس کی روٹی روزی کا، رزق کا، زندگی کا، سانسوں کا ذمہ اٹھایا ہے۔ جب تک وہ زندہ ہے میرا مالک اس کا رازق ہے۔ دنیا کمانا اور بڑے بہترین طریقے سے کمانا یہ بھی دین ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ انسانوں کو جو دعا سکھائی گئی ہے اس میں پہلے دنیا رکھی گئی ہے۔ ربنا، اے ہمارے پالنہار پروردگار، ہمیں دنیا کا ہر حسن عطا فرما دے۔ اور میں اپنے رب سے دعا گو ہوں کہ میرے مالک، اس کائنات کا جتنا بھی حسن، جمال، کمال، خوبیاں، اچھائیاں اور بھلائیاں ہیں وہ اپنے بندوں کے نصیبوں میں کر دے۔ دنیا کمانا کیوں ضروری ہے؟ میں صرف اس کی ایک مثال دے کے انشاءاللہ اپنی گفتگو کے دوسرے حصے پہ آنا چاہوں گا، کیونکہ اپنی آخرت کو ہم نے اسی دنیا میں رہ کے بنانا ہے۔ مثال میں زکوٰۃ کا پہلو رکھنا چاہتا ہوں۔ پوری دنیا اپنا کوئی نہ کوئی معاشی پلان رکھتی ہوتی ہے، اکنامکلی اپنا بجٹ، اپنی فکر اور سوچ قوم اور ملت کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت دی اس میں زکوٰۃ نصف عشر اور انسانی مال کے اندر ماڑے لوگوں کے لیے، ہلکے اور مالی پوزیشن میں کمزور لوگوں کے لیے جو سسٹم رکھا اس میں زکوٰۃ متعارف کروائی ہے۔ ہم نے زکوٰۃ کا معنی یہ سمجھا ہے کہ رسیدیں بنوا لو، علاقوں میں نکل جاؤ، سفیر چھوڑ دو، ہر ایک سے مانگنا شروع کر دو، جو ملے اکٹھا کر لو۔ نہیں، یہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ سب محنت کریں، سبھی کمائیں۔ ماں باپ کا جو پیشہ ہے اس میں رزق حلال میں اپنے بزرگوں کا ساتھ دیں، محنت کریں۔ کسی بھی پیشے کو معمولی نہ جانا جائے، کیونکہ ہر پیشہ دنیا کا حسن ہے۔ اتنا کمائیے کہ خود بھی کھائیں، بچوں کو بھی کھلائیں، اہل و عیال کو بھی کھلائیں، رشتہ داروں کو بھی دیں، اور پھر اتنا جمع ہو جائے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اتنا بچے کہ سال بھر اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی۔ یہ جو اتنا سٹاک بچ جائے نا، ہر بندہ اس میں سے ان کو دے کہ جن کو حالات نے چلنے نہیں دیا۔ کام انہوں نے بھی کیا تھا، محنت کی تھی، کاوش کی تھی، لیکن وہ بیچارے کسی وجہ سے چل نہیں پائے، تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ یہ حکومت کی طرف سے عاملین ہوں گے،
मुवज़्ज़िफ़ीन होंगे, ये मुकर्रर होंगे, निगरान होंगे, एस्टीमेट लिया जाएगा, माल सारा जमा किया जाएगा, बैतुल माल का टाइटल दिया जाएगा, और हर जरूरतमंद को, मिस्कीन को, यतीम को, गरीब को, बेवा को, इब्न सबील को, और इसी तरह अल्लाह के रास्ते में जो भी हैं वो भी, और मेरे मालिक के इस हालात के अंदर कोई डूबे हुए लोग, कोई गारिमीन, कोई चट्टी में, कोई तावान में, या कोई उधार के नीचे दब गए, या मसाइल बन गए, या फिर इस्लाम के करीब करने के लिए मुअल्लफतुल कुलूब, इसी तरह आमिलीन को ये दिया जाएगा और मुशाहरा दिया जाएगा और इज्जत से दिया जाएगा। यही वजह है कि लोग तनख्वाह बड़े मुअज़्ज़ज़ अंदाज में लेते हैं, लेकिन हाथ फैला के मांगना थोड़ा मुश्किल लगता है। ये है दुनिया का हुस्न और दीन का हुस्न। कोई कमजोर न रहे, जो साहिब माल है, दौलतमंद है, वो आगे दे। हजरात, आज काफ़ी सारी बातें दिल की करनी है और दिल वालों से करनी। मैं खुश भी बहुत हूँ, थोड़ा परेशान भी हूँ। खुश इसलिए हूँ कि मैं दुनिया के सबसे बड़े गैरतमंद मुल्क की मट्टी में बैठ के बात कर रहा हूँ। इस धरती को अल्लाह ने बड़ा गैरत वाला बनाया था, और खुशी की इंतहा इस बात पे है कि मेरे साथ लाले तशरीफ फरमा है, और ये आपके बच्चे हैं, ये हमारे बुजुर्गों की औलाद है, ये इस धरती का मान है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। दुनिया मेरा रब देता है मगर सबको नहीं मिलती, लेकिन अल्लाह दे दे तो उस पे फख्र भी करना चाहिए, नाज भी करना चाहिए, खुश भी होना चाहिए, दुआ भी मांगनी चाहिए कि रब नजर बद से बचाना, हासिदीन के हसद से महफूज फरमा। और अगर अल्लाह दीन का ज़ौक़ दे तो ये अल्लाह की नेमत होती है, लेकिन हर बंदे को तड़प रखनी चाहिए। बिलखुसूस मैनू पता चलिया सी पिछले साल भी कि पिंड जट्टां दा है। मैं जट ओनू कहना जिहड़ा वाही कर जानदा होवे, ठीक है, जिहड़ा भी वाही कर जानदा। ये एक पेशा है, कैफ है, अल्लाह अता करता है। दुनिया में हक हलाल की कमा के, मेहनत करके, रात दिन जाग के दुनिया का हुस्न इकट्ठा करने वालों, बड़ी अहम तरीन चीज है। अल्लाह ताला अगर दौलत और माल और सल्तनत, हुकूमत से नवाजे ना, तो फिर रब से देने वाला दिल भी मांगा करें। देने वाला दिल, ये देने वाला दिल सिर्फ गरीबों के लिए नहीं होता। बसा औकात इस मट्टी को चीर के, फाड़ के, इसी में से बहुत कुछ निकाला जाता है। मैं लाला जी से सुन रहा था कि उनके मसाइल क्या है, और ये सिर्फ उनके नहीं है, पूरी कौम के मसाइल ये है। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमें ऐसे बड़े दे दे, ऐसे बड़े अता कर दे, जिन्हें गौहर का पता हो, जिन्हें गुर का पता हो, जो इस दुनिया में रह करके बड़ों छोटों को बड़ा करना जानते हो और बनाना जानते हो। आपको नहीं पता रसूल सल्लम ने कितना बड़ा जुमला बोल दिया, कहा अल मुमिनुल कविय्यु, अल मुमिनुल। पढ़िए जरा, उलमाए किराम से पूछिए, क्या ये रसूल सल्लम का फरमान नहीं है? अल मुमिनुल कवी, बंदा हो, इस सीने में ईमान हो, रब पर यकीन हो, और फिर वो कवि हो, बहादुर हो, दलेर हो। अल्लाह को कमजोर मोमिन से ज्यादा प्यारा है तो कमजोर भी प्यारा। अल्लाह जन्नतों में बेशक कमजोर को, गरीब को पहले भेजेंगे, लेकिन जो रब का एक कवि से और ताकत को इस्तेमाल करे, किसके लिए? रब के दीन के लिए। और मेरे वतन की ये खूबी है कि यहाँ इसके लिए जो भी लड़ा है उसके पीछे कलमा जरूर खड़ा होता है। तौहीद, रब की नेमतें। और ये बात नहीं है
کہ پنجابی سے لڑ رہا ہے یا کسی انگریز سے لڑ رہا ہے. حضرات پیچھے ایمان کا اور عدم ایمان کا یہ ایک ٹکراؤ ہوتا ہے جو بندوں کے جذبوں کو کھڑا کرتا ہے. اور ہم اس پہ فخر اس لیے نہیں کرتے کہ غرور ہے، اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ اس میں ایک سرور ہے. مجھے جو آج باتیں کہنی ہے کہ رب نے دنیا تو ہمیں ماشاءاللہ دی ہے، ایسے ایسے دلیر دیے، پہلوان دیے، شیر دیے، انسان دیے، جرتیں دی، یقین دیے، لیکن پتہ ہے ہم کہاں مار کھا رہے ہیں؟ وہ جو مار کھا رہے ہیں نا، وہی 8 باتیں آج میری گفتگو کا حصہ ہیں، اور یہ صحیح البخاری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہہ دی تھی، اور اس کے راوی میرے محبوب کے غلام ہیں جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ. 10 سال میرے محبوب کی خدمت میں گزارتے ہیں، اور آقا پتہ کیا کہتے ہیں اس صحابی کے بارے میں، اور یہ میرے محبوب کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے 10 سال اپنے محبوب کی خدمت میں گزارے، واللہ ما نحرنی ولا کحرنی ولا شتمنی ولا لطمنی. بڑھو آپ بھی سنیں اور غلام کا بیان سنیں. ایک کا بھی آپ نے بیان سنا جناب زید کا، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول کرے، ان کے درجات بلند ہے، اللہ اور بلند کر دے. یہ بھی میرے نبی کے صحابی ہیں، اور چھوٹا سا بچہ تھا جب ماں دے کے گئی تھی. کہتے تھے میں بچوں میں کھیلنے لگ جاتا، محبوب کام بھیجتے میں بس اوقات بھول جاتا، تو آپ نے نا مجھے کبھی ڈانٹا نہیں ہے، مجھے کبھی جھڑکا نہیں ہے. جھڑکنا تو دور کی بات، میرے محبوب نے مجھے کبھی قہر آلودہ نظروں سے بھی نہیں دیکھا. یہ ہیں پیمبر. بیان کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں محبوب کو اکثر سنتا کہ آپ نا یہ 8 باتیں بہت کرتے تھے، اکثر سنتا کثرت کے ساتھ. دن رات میں جو سب سے زیادہ محبوب بول رہے ہوتے تھے اور کہہ رہے ہوتے تھے، وہ اپنے آپ کو رب کے حوالے کر رہے ہوتے تھے، اللہ کی سپرد کر رہے ہوتے تھے. اور میں آج کی پوری کانفرنس، پوری مجلس دنیا داری اور دین داری کے حوالے سے کھل کے کہنا چاہتا ہوں. ٹائٹل دینا ہے تو دیجئے. کتاب اللہ کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ وہ آیت ہے جو محبوب نے خطبہ عید الفطر میں بھی پڑھی ہے. یہ وہ آیت ہے جو پیمبر نے عید الاضحیٰ کے خطبے میں بھی پڑھی ہے. یہ وہ آیت ہے جو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ نکاح میں بھی پڑھی ہے. یہ وہ آیت ہے جب جب جہاں جہاں ضرورت پڑی اور آپ نے واعظ کیا، گفتگو کی، خطبہ دیا ہو، اور اس میں یہ آیت نہ پڑھی ہوا نہیں. کیا ہے اس آیت میں؟ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ لوگوں دین کا کام کرتے کرتے مرو. دین کا کام کرتے کرتے مرو، اور مرتے مرتے بھی دین کا کام کر جاؤ. فرق سمجھ رہے ہیں کہ دین کا کام کرتے کرتے مرو. دنیا تو رب نے وعدہ کیا ہے، کافر کو بھی دینی، مجوسی کو بھی دینی، سکھ کو بھی دینی ہے، یہودی کو بھی دینی ہے، بدھ مت کو بھی دینی ہے، ملحد کو بھی دینی ہے، منافق کو بھی دینی ہے، رب کے پکے ٹھکے انکاری کو بھی دینی ہے. دنیا نہیں اللہ روکتے. دین کی محبت اور پیار اللہ صرف اس کو دیتا ہے جو رب سے مانگتا ہے، جو تڑپ رکھتا ہے، جو تمنا رکھتا ہے. حکومت نے بجلی کا تو ویسے سیٹ اپ چلایا ہوا ہی ہے، لیکن ٹرانسفارمر محلے میں آ جائے، گاؤں میں آ جائے، لگا ہوا ہو، کھمبے لگے ہوئے ہوں، تاریں لگی ہوئی ہوں، اگر آپ ڈیمانڈ نوٹس نہیں بھیجتے تو میٹر نہیں لگتا. میٹر کب لگتا ہے؟ جب تڑپ ہو، تمنا ہو، آرزو ہو. جائیے ڈیمانڈ نوٹس بھریے، آئے گی، لگ جائے گی. اور لوگوں یہ دین کا معاملہ ہے ہی ایسا. جو بھی شعبہ، جو بھی کام، جو بھی کاروبار، جو بھی نوکری ہے، ٹریڈ ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے، زراعت ہے، ایگریکلچر ہے، آپ زندگی کی کسی ثقافت، تہذیب، تمدن سے تعلق رکھتے ہیں،
दीन का तड़का जरूर लगाएं, फ्लेवर जरूर रखें। अगर आपने ये कर लिया ना, आम सालन भी मजे का हो जाएगा। आलू पक्के होने ते उत्ते धनिया छिड़क दइए तो रंग भी चोखा, शक्ल भी प्यारी और एक अजीब सा फ्लेवर और टेस्ट निकल आता है। अल्लाह तुझे दुनिया दे और दे और दे, इतनी दे कि बांटता बांटता थके, देता देता थके, लेकिन अल्लाह के दीन के रास्ते में ये ज़हन बना लीजिए कि दीन का काम करते 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 मरना है, और मरते 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 भी जाते हुए आखिरी सांस में भी दीन का कोई काम कर जाना है। मैं मिसालें दूंगा। भाई हम पीछे रह गए हैं, बहुत पीछे रह गए हैं। बेटा ये सूट जरा ऊपर रख दे इधर। अल्लाह ने यूरोप को बनाया है कि नहीं? और आपको पता है नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद है। अल्लाह ने अफ्रीका को भी बनाया है, ये बेटे हाम की औलाद है। अल्लाह ने एशियंस को बनाया है, ये नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलाद है। ये हम जितना भी कॉम्बिनेशन है ना, ये जितने मजमूए, जितने ग्रुप है, आपने कभी देखा पूरी दुनिया दिन रात कॉन्फ्रेंस से करती है, दिन रात। मेरे साथ जुड़िए, चेक कीजिए, अपने घर के ऊपर ला करके ना डिश रखिए, डिकोडर लाइए, जिस तरफ मर्जी रुख फेरो, नीचे चैनल चेक कीजिए, 24 घंटे चल रहे हैं, लाइव चल रहे हैं। दुनिया सो जाए उठ जाए, रात हो दिन हो, सूरज निकल रहा हो तुलू हो रहा हो, वो सर पे हो वो गुरूब हो रहा हो, रात की जो है वो तन्हाइयां हो, आधी से ज्यादा रात बीत चुकी हो, दुश्मन की कॉन्फ्रेंसें कभी बंद नहीं हुई। और कौन है वो? अल्लाह का दुश्मन है। दुनिया में जितनी फिल्में बनती हैं और जितने चैनल चला रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि ये एक ऐसे मामूली बन गई? एक फिल्म की लागत कम से कम अगर आप चेक करें तो करोड़ों करोड़ों रुपए और करोड़ों डॉलर्स लगते हैं। हम कहते हैं ना जी इतने करोड़ कमा गई। कभी पता कीजिए कि बजट कितना था, लगा कितना, कॉस्ट कितनी थी, कितने कितने फनकार, कितने कितने ज़हन, कितनी कितनी मेहनत लगी। क्यों? कौम का गिराफ गिराना है और उसे अल्लाह का बागी बनाना है। इतना। अगर गाने के चैनल्स हैं 24 घंटे चल रहे हैं, ड्रामों के चैनल्स हैं 24 घंटे चल रहे हैं, स्पोर्ट्स के हैं 24 घंटे चल रहे हैं, कार्टून्स के हैं हर वक्त चल रहे हैं। क्या है इनमें? आप ये समझते हैं कि एंटरटेनमेंट है? नहीं 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 नहीं। आप किसी भी फिल्म को देखें, बीच में आपके मशरक का हिंदू अपना मरने का तरीका सिखाता है कि नहीं सिखाता? बुत दिखाता है कि नहीं दिखाता? अपने इला अपने माबूद पेश करता है कि नहीं करता? रंगीन करके, हसीन करके, मोहब्बत डाल के, प्यार डाल के, उसके अंदर लड़ाई झगड़े और फड्डे डाल के, उसमें जो है रोमांस डाल के, बड़ी चीजें डाल के, किस तरीके से गैर महसूस अंदाज में वो कड़वा तरीन गंदा तरीन अकीदा आपके और मेरे दिलों में डाल जाता है और इतना असर कर जाता है कि 18वें स्केल का आदमी है, ग्रेड का, और मियां चन्नू का ऑफिसर है और अपने बेटे के बारे में रो रहा है। आया मेरे पास लाइब्रेरी में, कहने लगा सब मैं रोड़ गया, मेरा नहीं कुछ बचा। मुझे हैरानी हुई, पता नहीं क्या कोई दुनियावी नुकसान हो गया है, क्या कह रहा है। मैंने चुप कराया, आंसू पहुंचे और पूछा। कहने लगे जी जरा मेरा बेटा है ना अमीन, कोई ज्यादा उम्र भी नहीं थी, इन शुरू वाले बच्चों की उम्र होगी, उससे एक छोटा था। कहने लगा कि मैं 2-3 दिन से नहीं बोलता था उसके साथ, थोड़ी ना जिद कर रहा था, नाफरमानी कर रहा था। तो आज उसने एक अजीब बात की है, अपनी मां को कहा, मामा ये मजर साहब मेरे अबू है। कहा शर्म कर, तेरे अबू हैं? अम्मा मैं उनका बड़ा बेटा हूं। हाँ हाँ तू बड़ा बेटा है। मैं वाकई उनका बेटा हूं। जी जी तू उनका बेटा है। अम्मा फिर अब्बा को समझा दे, मेरे साथ ऐसे ही लड़ता रहता है, मर गया तो उनकी चिता को आग कौन देगा?
اس چھوٹے سے بچے کو دشمن سیٹلائٹ کے ذریعے دن رات محنت کر کے فلمیں ڈرامے دکھا کے دیکھیے پاکستان کلمہ توحید پہ بنا، ملک بھی اپنا، وطن بھی اپنا، مٹی بھی اپنی، صوبہ بھی مسلمانوں کا، ضلع بھی مسلمانوں کا، شہر بھی مسلمانوں کا، اور گھر بھی مسلمانوں کا، ٹی وی پہ لگا ہوا خرچہ بھی مسلمانوں کا، کیبل کا دیا جانے والا پیسہ بھی ایک مسلمان کا، بیوی بھی مسلمان کی، بچہ بھی مسلمان کا، مگر وہ رستے میں بارڈر اور خاردار تاریں لگے ہوئے کرنٹ، اس پہ پابندی ویزے کی، مگر وہ کہاں سے کراس کر کے بند دروازوں کے اندر سے تیرے میرے گھر میں گھس کے رات کے لمحات میں بچے کے ہاتھ میں ریموٹ، وہ تیرے میرے گھر میں ڈیلی کانفرنس کر کے تیرے میرے بچوں کو کیا سکھا گیا کہ مرنا ہے تو چتا کو آگ دینی ہے، ذمہ داری بڑے بیٹے کی ہے، یہ تو بچے سیکھ گئے۔ لیکن یہ فیصلہ باد ہے، محلہ شریف پورا ہے، گلی نمبر 9 ہے، ایک ماں اپنے بچے کی کمر پہ کپڑا اتار کے دیکھ رہی ہے، قاری صاحب کو گالیاں دے رہی ہے۔ میں کالج جا رہا ہوں، میں نے پوچھا باجی خیریت ہے؟ کہنے لگی ٹوٹ پہنے کاری نے میرے منڈے نو لاساں پاتی ہیں۔ میں بھی ساتھ ہوا، گئے قاری صاحب کے پاس، بھائی یہ بچہ چھوٹا کیوں مارا ہے؟ کہنے لگے جی 2 ہفتے ہو گئے میں اس کو روزانہ جنازے کی دعا تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھا رہا ہوں، یہ بالکل توجہ نہیں دیتا۔ پتہ ہے ماں کیا بولی؟ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ کہنے لگی ٹوٹ پہنے ہاں تو تیرا کھ نہ رہے، حالے تے منہ چ دودھ دی سمیل نہیں گئی، ماں دے دودھ والے دند نہیں ٹوٹے تو تو اینو جنازے دیاں دعاواں سکھان ڈیا۔ سوچ کا فرق دیکھیے، وہ باہر سے آ کے سکھا گیا، اور ہم اپنی مسجد میں اپنے بچے کو جنازے کی دعائیں نہ سکھا پائے، نتیجہ کیا نکلا؟ مر گئے۔ پیچھے ایک بھی نوجوان ایسا نہیں تھا، 12 بیٹے کھڑے تھے، اللہ کی قسم ایک بھی بیٹے کو باپ کے لیے جنازے کی دعائیں نہیں آتی تھی۔ آج تو چارپائی پہ ہے، اس دنیا سے تیرا آخری سفر ہے، اس کے بعد اس زمین کے اوپر تو نہیں آئے گا۔ جاتے ہوئے تیری اولاد نے تجھے کیا دیا، کیا سکھا پایا؟ مرتے مرتے تو ان بچوں کے لیے وصیتیں لکھ کے گیا، کوٹھیاں بنا کے گیا، زمینیں چھوڑ کے گیا، جائیدادیں دے کر کے گیا، مگر تیری نسل میں کوئی ایسا ایک بھی تھا کہ سب سے آگے ہو کے کھڑا ہو کے اپنے باپ کے لیے یا ماں کے لیے ٹوٹے دل سے دعا کرتا؟ جسے چوٹ لگتی ہے وہی جانتا ہے، ساری دنیا کے ادیب مل جائیں، خطیب مل جائیں، آئمہ مل جائیں، اس درد سے تڑپ کے دعا نہیں کر سکتے جتنا تڑپ کے ٹوٹے دل کے ساتھ اپنے باپ کے لیے ایک بیٹا یا اپنی ماں کے لیے ایک بیٹا کر سکتا ہے۔ میں آج سمجھا ہوں، یہ جولائی کا مہینہ ہے اور 7 تاریخ ہے۔ میری ماں جنگلوں میں رہتی تھی، باپ کھیتی باڑی کا سیٹ اپ تھا۔ میری ماں نے اپنے 5 بچوں کی جدائیاں سہ کے، زراعت کے، کھیتی باڑی کے، فصل کے، جنگلوں میں رہ کر کے سارے سسٹم سہے۔ ان پڑھ اتنی تھی کہ انہیں دنیا کی کسی زبان کا کوئی حرف لکھنا نہیں آتا تھا۔ قرآن مجید میں نے انہی سے پڑھا، اپنے بچوں کو بھیجا، دنیاوی تعلیم دی، مگر پتہ نہیں دل میں کیا تھا۔ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی تھی اور بھیج دیا۔ مجھے ان کی عظمت کا پتہ تب چلا کہ ماں تو کیا کما کے گئی ہے۔ جس دن ان کا جنازہ تھا اور جامع سلفیہ کا میدان تھا، میری ماں نے اپنی زندگی میں یہ ادارہ نہیں دیکھا، ایسے نہیں آئی، بچے بھیجے۔ آج اس دنیا سے جاتے ہوئے اللہ تیرا شکر ہے کہ ماں کے لیے درد سے تڑپ کے اگر لفظ نکل رہے تھے تو اس کے بیٹے کے نکل رہے تھے، اور پیچھے جتنے بیٹے تھے سب کو دعائیں آتی تھی۔ جو بیٹیاں تھیں ان کو پتا تھا کہ کیا بولنا ہے۔ وہ دنیا دار سی ہو کے، وہ ایک دیہاتی ماحول میں رہنے والی ہو کے، اگر یہ لے گئی ہے تو سب کچھ کما گئی ہے۔ لوگوں، رب کا واسطہ، دشمن چڑھا ہوا ہے، ہم نشانے پہ ہیں،
ہم گولی کے دھانے پہ ہیں، اور گولی سے جسم نہیں، تیرے پیغمبر کا دین چھینا جا رہا ہے۔ چاروں طرف الہاد ہی الہاد، کفر ہی کفر، شرک ہی شرک، بغاوت ہی بغاوت۔ وہ نہ دن کو سوئیں نہ رات کو سوئیں۔ آپ اور میں سال میں ایک جلسہ کر لیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، جی اسی ایڈا وڈا کام کیتا ہے۔ سال میں ایک مرتبہ، سال میں ایک مرتبہ آپ کو ڈیلی کی بنیاد پہ آج سے کچھ کرنا ہوگا۔ میں بڑا مٹ کے کہتا ہوں، یہ سبق میری ماں نے سکھایا تھا۔ کہتی تھی بیٹا میں جی لوں گی، جا ان کو بھی لے جا، تو بھی چلا جا، میں رہ لوں گی۔ درد کتنا مشکل ہے تیرا، جب کوئی جائے تو پتہ چلتا ہے۔ درد پوچھنا ہے تو باپ سے پوچھ، جانے والے کو اتنا احساس نہیں ہوتا۔ لالا جی جاتے ہیں نا باہر، سینکڑوں دعائیں ہوں گی پیچھے، ماں باپ کو جو پتا ہوتا ہے وہ کسی اور کو نہیں ہوتا۔ جس دن اپنا لخت جگر جائے گا نا، گوشہ جگر، پھر لالا جی سے پوچھنا کیا بن رہا ہے، تڑپتا کیسے ہے بندہ۔ ان کی اس تڑپ اور جدائی کو اونچے ٹیلے پہ بیٹھ کے 4 کلومیٹر دور تلک جب تک ہم گم نہیں ہو جاتے، نظر آنا بند نہیں ہو جاتے، پیچھے مڑ کے دیکھتے تو ماں اس ٹیلے پہ بیٹھی ہوتی تھی۔ کیا کمایا اماں تو نے، ہم تو تیری خدمتیں نہیں کر سکے، بیماریاں لے کے گئی۔ اور لوگوں، رب کے دین کے لیے یہ دین تمہاری دنیا بنائے گا، یہی تمہاری آخرت بنائے گا۔ نہیں، دنیا مال بھی کما رہی ہے، اہل و عیال بھی بنا رہی ہے، دولت۔ میں باہر سے آ رہا ہوں اسلام آباد سے، میرے ساتھ ایک دوست ہے، بیگ بھرے ہوئے ہیں، بریف کیس لدے ہوئے، ہم گاڑی میں کھاڑیاں جیلم کے پاس آ کے سرائے عالمگیر وہاں پہ سٹے ہوا، مخبری ہوگی کہ مال ہے۔ اس نوجوان کو اپنے اہل و عیال سے بچھڑے ہوئے 9 سال ہو گئے تھے۔ 9 سال بیوی کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، دولت کو گلے لگا کے، باہر کی دنیا دیکھ کے، نماز روزے حج زکات کی پرواہ کیے بغیر لوٹ رہا ہے۔ مخبری ہوئی، ڈاکہ ڈلا، یاروں نے ساری دولت چھینی، ترلے کرتا اور رب دا واسطہ جی، میری بڈھی ماں، میرے بیٹے، میری بیوی، اس دولت کی خاطر تو میں باہر گیا تھا، دیش سے پردیسی ہوا تھا، یہ مجھ سے نہ چھینو۔ دولت نے ایک دفعہ بھی بول کے نہیں کہا چھیننے والوں میں تمہاری نہیں، میں تمہارے ساتھ جانے والی نہیں، میں اس کی ہوں جس نے سب کچھ میرے لیے چھوڑا تھا۔ وہ دولت گئی، مار دیا گیا، گھر میں لاش آیا۔ مجھے بتائیے دولت نے ساتھ دیا؟ چلیں، جن کے لیے یہ جیا تھا اور جن کے لیے مر گیا، آج قبرستان میں ہم لے کے جا رہے ہیں۔ یقین کیجئے جب قبر پہ مٹی ڈالی نا تو ایک بھی فرد وہاں رات نہیں رکا کہ ماں کہے کہ میرا بچہ اتنے سالوں بعد لوٹا۔ کوئی بھائی نہیں بیٹھا کہ اس کی جدائی دیکھی اور اس نے ہمارے لیے بھیجا اور کمایا۔ بیوی رات نہیں لیٹ پائی۔ محبوب نے کہا تھا بندہ جب مرتا ہے 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، مال جاتا ہے لوٹ آتا ہے، اہل و عیال جاتے ہیں لوٹ آتے ہیں۔ جس نے قبر میں ساتھ رہنا تھا اعمال وہ ہوتے ہی نہیں، وہ ہوتے ہی نہیں۔ اپنی نسلوں کو بناؤ۔ میں مشورہ دوں گا کہ ہر ہفتے کوئی ایک دن رکھ لو، ہفتے میں سے دین پہ مبنی کو لیکچر رکھا کرو۔ ہر دن گھر میں اپنی صبح کی بنیاد کسی اچھی بات سے کیا کرو۔ سکھاؤ اپنے بچوں کو، اور کم از کم جنازے کی دعائیں تو دے جاؤ۔ اتنا تو کرو کہ جب سکرات لگی ہو تمہیں کلمہ طیبہ کی تلقین تو کر سکے۔ بڑے بڑے میں نے لوگ دیکھے معروم، ادھر ادھر کی باتیں، باپ تڑپ رہا ہوتا ہے، ادھر گانے لگے ہوتے ہیں، ادھر ڈرامے لگے ہوتے ہیں، اور جب احساس دلایا جاتا ہے
یہ بڑھا تے ہن جان ہی نہیں چھڑدا تے کی ہے ہن جینا چھڑ دیے؟ یہ ہیں جن کے لیے تو کماتا رہا، یہ ہے وفادار، یہ ہے محب، یہ ہے تیرا میرا مطمئن نظر۔ جا پھر سے سوچ لے، دولت دنیا تجھے مل کے رہے گی، لیکن جب جانے لگے گا اتنا تو پتا کر تجھے کوئی سنت کے مطابق نہلانے والا تو ہو، حسینہ عالم کیوں نہ ہو، بچہ غیر ہو، ویسے نہیں نہلا پائے گی جیسی کالی کلوٹی اماں نہلائے گی، رگڑے گی تو اتنا نہیں کہ ہڈیاں ٹوٹ جائیں، اور نرم اتنا بھی ہاتھ نہیں رکھے گی کہ میل نہ اترے۔ اپنے ناخن جیسی خارش کو دوسرا نہیں کر سکتا، اس کو تو جگہ ہی نہیں ملتی کہ کہاں ہے خارش، یا زیادہ کرے گا یا کم کرے گا۔ میں نے 50 مربع گھوڑی پہ چڑھ کر کے پھیرا لگاتی اماں کو دیکھا ہے، چدرین اپنے علاقے کی، جب مری ہے غسل کے لیے میری اہلیہ ساتھ، چارپائی سے جب اٹھا کے دوسرے پہ ڈالنے لگے، کمر کی پچھلی پوری جلد اتر کے وہ ساتھ چپک گئی، جیسے یہ مچھلی نہیں کرتے گرل تو وہ اس کی پیچھے جلد چپک جاتی آگ پہ، وہ پٹھے والی چارپائی ننگی اس کے ساتھ، اور پوری کمر میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کے حساب سے کیڑے چل رہے ہیں۔ کیا ہوا تھا؟ کیا بنا تھا؟ جس اولاد کے لیے مربع بنائے تھے، چدراہٹ دکھائی تھی، مگر انہیں دین اور وفا نہیں سکھا پائے، تو 6 مہینے سے اوپر ہو گئے، کسی نے کروٹ ہی دلانا ضروری نہیں سمجھا، وہیں چپک چپک کے کر کر کے رگڑ کے کیڑے وجود میں پڑ گئے۔ کیا یہی تیری کمائی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ میں نے دیکھا ہے بچے دنیا پڑ جائیں، باپ سہم جاتے ہیں کہ کہیں سے برا نہ لگ جائے، اور میں نے دین پڑے ہوئے بوڑھے باپ کے سامنے بوڑھے بچوں کو ادب و حیا سے جھکتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ یہ تیرا سرمایہ ہے، کہاں سے ملے گا؟ اپنی مسجد میں ڈیلی کی کلاس منظم کیجئے۔ مشرک کو تانا دے کے بات نہیں ہے کہ کافر یہ کر گیا وہ کر گیا، وہ تو کر گیا ہے، وہ تو تیرے میرے گھر پہنچ گیا ہے، نصاب میں پہنچ گیا ہے، اسکول کالجز یونیورسٹی میں چلا گیا ہے، تجھے علم بھی نہیں۔ اس نے انگلش میڈیم کروا کر کے جو کام کروایا ہے، ہم الف انار بے بکری پڑھتے تھے، اس نے کیا کیا؟ اے فار ایپل کرتے کرتے اب ایف فار فنگر پہ لے گیا اور آگے تصویر یہ بنائی ہے۔ پوچھئے دنیا سے کہ یہ کس لیے ہے؟ اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے غلط ہو گئے، ہمارے نوجوان بگڑ گئے ہیں۔ لوگوں نہیں، ان بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ان بچوں کو ہم روٹی کھلاتے تھے تو روٹی کھاتے تھے، ان کو جس علاقے میں چاول کھلائے گئے چاول کے عادی بن گئے۔ ہم نے گھر میں جو ماحول دیا، جیسی کیبل، جیسا ٹی وی، جیسے ڈش، جیسے چینل، جیسے حالات، اور جیسے ان کے ہاتھوں میں آلات دیے، یہ بیچارے وہی کر رہے ہیں۔ جو برتن کے اندر ہوگا وہ باہر آئے گا، جو تیرے میرے گھر کا ماحول ہے وہی چل رہا ہے۔ اور اگر کبھی دین کا کام کرنے بھی لگے تو شیطان بھاگ کے آتا ہے میرے پاس، یہ کیا کر رہے ہو؟ کیوں ایسے ضائع کر رہے ہو پیسہ؟ عمر کیوں برباد؟ بڑی دنیا کہتی ہے ساجد صاحب وجود کا بھی کچھ خیال رکھے۔ میں رب کا شکر کرتا ہوں کہ میرے رب نے میرا دین بھی وہی بنایا ہے، میری دنیا بھی وہی بنائی ہے۔ دوست پوچھ رہے تھے کہ آپ کالج میں کیا پڑھاتے ہیں، سبجیکٹ کیا ہے؟ میں نے کہا جی اسلامیات۔ یہ راتوں کو کیا ہوتا ہے؟ دینیات۔ یہ دن اور رات کا کمبینیشن کچھ ایسا بنائے، آپ جو کرتے کریں، دنیا کمائیں، نام بنائیں، لیکن رب کے دین کے خادم بن جائیں، کچھ ایسا کر جائیں۔ تیری جبین پر نشان پڑا تو کیا پڑا؟ کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان پڑے، تو چلا بھی جائے تو تیری نسلیں پیچھے بتائیں ہمارے ابا جی یہ کر کے گئے۔ جنہوں نے مسجد بنائی سی، سنگے بنیاد رکھی سی، آج ہے نا؟ نہیں ہے نا؟ لیکن یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور جو ہو رہا ہے، ان کا ثواب تو ان کو صدقہ جاریہ کے طور پہ جا رہا ہے۔ وہ لوگوں، رب نے اگر افسر بنایا ہے نا، مثلا اگر آپ کو این او سی کے لیے کسی مسجد یا مدرسے کا این او سی آپ کے سائن کے بغیر نہیں جا رہا، میں ترلا نہیں کرنا چاہتا، میں واسطے نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن میں ایک احساس جگانا چاہتا ہوں
کہ کسی مسجد یا مدرسے کا رستہ مت روک کے جانا، کسی بھی مسلک کی ہو سائن کر دینا، کیونکہ جہاں اللہ کا نام بلند ہو، جہاں خیر کی بات ہو، جہاں قرآن رکھا جائے، جہاں کتاب پڑھی جائے، جہاں تلاوتیں کی جائیں، جہاں قیام رکوع سجدے کیے جائیں، جہاں اللہ کے بندے مل بیٹھ کر کے اللہ کی بات کریں، وہ خطہ ان لوگوں کے لیے ہو، یقین کر تو چلا جائے گا، تجھے پتہ بھی نہیں ہوگا، تیری نسلیں شاید اتنا کام نہ کر سکیں جتنا اس صدقہ جاریہ اور تیرے ایک سائن کی وجہ سے ملنے والی اس اجازت اور اس دھرتی پہ بننے والی اللہ کی سرزمین پہ یہ عبادت گاہ، یہ درس گاہ، یہ اس کا وجود تیرے لیے قیامت تلک کے لیے میرا رب صدقہ جاریہ بنا دے گا۔ آپ کا جو بھی شعبہ ہے مبارک ہو، اور میں کہا کرتا ہوں جو بھی شعبہ ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں بنے، مگر ڈاکٹر ہو کے ایسا کام کریں کہ تیرے کلینک میں، تیرے ہسپتال میں، بیٹا آپ لوگ ذرا میری طرف اب توجہ کریں، آپ نے کل کو بڑے ہونا ہے، ٹھیک ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اب نہیں بولنا، توجہ رکھیے، کل کو ڈاکٹر نے مرنا نہیں، کیا اسے اپنی آخرت کی ضرورت نہیں؟ بچوں کے لیے بنائیے، کلینک بنائیے، ہاسپٹل بنائیے، ایک نہیں ہر شہر میں بنائیے، پورے ملک چاروں صوبوں پانچوں میں بنائیے، باہر کی دنیا میں بنائیے، لیکن ایک گھنٹہ اپنی اگر کلینک میں کتاب اللہ کی کلاس رکھ لے، ایک ٹیوٹر کو بلا لے، ایک استاذ رکھ لے، قرآن مجید ترجمے سے پڑھیں، اپنی اولاد کو پڑھائیں، آنے والے لوگوں کو کہہ دے کہ جو مریض اس گھنٹے میں آئے گا اور بیٹھے گا اس کے لیے میں علاج میں اتنا ڈسکاؤنٹ دے دوں گا، میں دیکھتا ہوں کہ کام نہیں ہوتا، تیری آخرت بنے گی۔ رب کے دیے ہوئے 24 گھنٹوں میں سے ایک گھنٹہ تو اپنے آپ کو دے، یہ تو جو رب کو دے رہا ہے نا خود کو دے رہا ہے، تیرے رب کو ان ٹائم کی گھنٹوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اپنے لیے کرے گا جو کرے گا، برا کر رہا ہے یا اچھا کر رہا ہے۔ میں ڈرائیور کی مثال لیتا ہوں، ایک ڈرائیور ہے، میں لاہور سے آ رہا ہوں، ملتان جا رہا ہوں، جب ہم آئے نا ساہیوال سے تھوڑا آگے ہڑپے کے قریب نماز عصر کا ٹائم ہوا، اس نے گاڑی روک دی، گاڑی روک کے نا سیٹ سے پیچھے کی طرف سواریوں کی طرف منہ کر کے، گاڑی تھی یہ دوسری نان اے سی بھری ہوئی تھی، کہنے لگا ویرے اور نماز دا ٹائم ہو گیا، میں نماز پڑھن لگا، میں گاڑی روکن لگا، مالکہ نے میں نے اجازت نہیں دیتی، لیکن میرا اوپر والا مالک جڑا نہ ویندا ہے، مالکوں نے مجھے بریک کی اجازت نہیں دی ہوئی، انہاں کیا گڈی نال گڈی منہ لڑا کے چاڑ کے چلنا ہے، لیکن نہیں، آؤ میں وضو کر کے جماعت کرانے لگا ہوں، ساتھ مل جاؤ، گاڑی بھی ٹھنڈی ہو جائے گی، ٹائر بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے، تھوڑے ریلیکس بھی ہو جاؤ گے اور سفر بھی اچھا ہو جائے گا، تو میں ذرا پیر پارا کر کے انہیں لیٹ کٹ داں گا۔ اس ڈرائیور کے اس جملے نے پتہ ہے سوائے کچھ چند خواتین کے شاید جنہوں نے نہ پڑھنی ہو پوری بس نیچے اتر آئی۔ اجر کس کو ملا؟ ثواب کس کو ملا؟ ارے دنیا بھی کما گیا، دہاڑی تو ملنی تھی، لیکن اس نے اپنے مالکوں سے جب ٹائم لیا، انہوں نے کہا تھا ہمارے قانون کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے کرنا ہے، لیکن جو سب سے بڑا مالک ہے جس نے دیا ہوا ہے، اس کے ایک اشارے نے اگر 60 لوگوں کو نماز پڑھا دی ہے تو کیا خیال ہے؟ نمبردار صاحب، چودھری صاحب، وہ اپنے گھر کے سردار صاحب، ابو جی، تایا جی، چچا جی، آپ بہت اچھے ہیں، آپ بڑے محنتی ہیں، آپ نے بڑا کمایا ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، آپ کا تجربہ بڑا ہے، آپ نے پوری دنیا دیکھی ہے، بہت کیا ہے، لیکن ایک گھنٹہ انجینئر صاحب دنیا کے بڑے نقشے کاٹے ہیں، ڈاکٹر مرے گا قبر کے اندر، اگر اللہ نہ کرے گرز پڑ گئی، کوئی سرجن آ کے سی کے نہیں دے گا، آ کر کے سٹیچنگ کر کے نہیں دے گا، ٹانکے نہیں لگا پائے گا، پین کلر نہیں دے پائے گا، ساری دنیا کے الیکٹریشن اکٹھے ہو جائیں، کسی استاذ کی قبر میں زیرو کا بلب نہیں دے سکتے، سارے کے سارے بچے جو آئی سی ایس کرتے ہیں، کمپیوٹر کے ڈپلومے کر کے آگے لمبے چوڑے پہنچ کر کے، اگر ابا کے لیپ ٹاپ کے اندر ونڈو کرپٹ ہو جائے نا تو فوری ابا یہ کوئی کام میں لے آؤ رہے کر میں 2 منٹ سے انسٹال کر دینا، نہیں، یقین کیجیے اگر اللہ نہ کرے قبر کے اندر جہنم کی ونڈو اوپن ہو گئی اور جنت کی ونڈو جو ہے وہ کرپٹ کر دی گئی تو ساری دنیا کے تیرے بچے مل کے، رشتہ دار مل کے، خاندان مل کے اور یہ بڑے بڑے انجینئرز مل کے، مائکروسافٹ ٹیکنالوجی کے ماہرین مل کے تیری وہاں قبر کے اندر جنت
جنت کی ونڈو انسٹال کر کے نہیں دے سکیں گے. تجھے کچھ خود سوچنا ہوگا. دین کا کام کرتے کرتے مریے اور مرتے مرتے بھی دین کا کام کر جائیے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. موت آئے اس حالت میں کہ آپ سب کچھ اپنے رب کے حوالے کر چکے ہیں. مگر افسوس ہوتا ہے مجھے کبھی اپنے رویوں پہ. مجھے اکثر دوست کہتے ہیں یہ روز جلسہ کرنا تیرے تے فرض ہے, وہ رہ جائیں گا. میں نے کہا کون نہیں رہا آج تک؟ کیڑا نہیں رہا؟ جو گھر میں رہے وہ بھی رہ گئے, جو پہلوان تھے وہ بھی رہ گئے, جو چودھری تھے وہ بھی رہ گئے, جو راٹ تھے وہ بھی رہ گئے, جو خان تھے وہ بھی رہ گئے. آج کروٹ نہیں لے پا رہے. یقین کیجئے روزانہ کسی نہ کسی کردار سے میرا تعلق جڑتا ہے. دیکھتا ہوں, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اللہ جتنی دیر جسم میں حرکت ہے اپنے دین کا کام لے لے, اللہ کام لے لے. جسم ٹوٹ جاتے ہیں, اعضاء جواب دے جاتے ہیں, تھک جاتے ہیں, 50 گھنٹے لگاتار جاگتے رہتے ہیں. کیا ملے گا؟ آخر قبر میں سونا ہے نا. اگر رب سکون کی نیند دے دے تو اور کیا چاہیے. لیکن اگر یہاں سوتے رہے, بے فکر رہے, اور وہاں جا کے حالات ایسے پڑ گئے تو کیا بنے گا؟ حضرات کی تمہید کے ساتھ ہی میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 باتیں, دنیا کو لگی ہوئی 8 بیماریاں اور ان کے علاج کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. محبوب کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. اے اللہ میں تیرا بندہ محمد, میں عاجز, میں غریب, الہ العالمین, میں 2 چیزوں کا, ان 8 چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. مجھے بالخصوص پہلی 2 چیزیں, اللہ کبھی میرے ارد گرد ہم بھی نہ آئے, غم بھی نہ آئے. غم کیا ہے؟ ماضی کی فکریں. ہم کیا ہے؟ مستقبل کی ٹینشنیں. میرے پیغمبر کو کتنے غم ملے تم سوچ ہی نہیں سکتے. پیدا ہوئے تو ابو نہیں تھے, وہ چہرہ ہی نہیں دیکھا میرے محبوب نے جسے ابو کہہ سکے. چھوٹے سے تھے تو اماں گئی, ماں کا غم دادا ابو نے سنبھالا, وہ بھی لے لیے گئے, ان کا غم. نہ کوئی بھائی ہے نہ بہن ہے, کلہ تشالہ رخ نہ ہوا ہے. کتنے غم تھے میرے نبی کو, اور کتنے ہم تھے. اللہ میری امت, رب امتی, رب امتی, رب امتی. رات کا ٹائم ہے, سیدہ کا گھر ہے, محبوب بستر پہ ہیں, رات میں گھر میں چراغ نہیں ہے, اندھیرا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بستر پہ نہیں پائے گئے. سیدنا ادھر ہاتھ مار, ادھر دیکھ, ادھر دیکھ. دل میں خیال آیا کہیں کسی دوسری اہلیہ کے گھر چلے گئے ہیں. کہتی ہیں کہ اچانک میرا ہاتھ میرے پیغمبر کے قدموں پہ پڑا, اور دونوں قدم گڑے ہوئے اور کھڑے ہوئے, ایڑیاں ملی ہوئی, اور میرے محبوب کے سینے سے ہنڈیا کے ابلنے کی طرح آواز آ رہی, اور ایک ہی جملہ دہرائے جا رہے ہیں, ایک ہی ٹینشن, ایک ہی فکر, رب امتی, رب امتی, رب امتی. اللہ میرے امتی. ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب سے پیغمبر دعائیں کر کے چلے. کن کے لیے بن رہے یہ ٹینشنوں کا علاج؟ آج ہر بندہ مستقبل کے بارے میں بیمار ہو گیا کیا بنے گا, میں بیمار پڑا ہوں میرے بچوں کا کیا بنے گا, تعلیم کا کیا بنے گا, شادی کا کیا بنے گا, میرا گھر میرا کاروبار کیا بنے گا, ملک میں حالات خراب چل رہے ہیں, مہنگائی ہے, کیا بنے گا. ٹینشن پہ ٹینشن ہے, اور نفسیاتی مریض بن کر کے ہم جو حالات دکھا رہے ہیں. اللہ کے لیے, اللہ کے لیے ایک کام کیا کریں, اپنے رب کو دن میں کئی بار کہا کریں, اللہ میں تعویذ لینا چاہتا ہوں. یہ ہے تعویذ, عین واو دال جس بھی لفظ میں آ جائے وہ تعویذ ہوتا ہے. اعوذ باللہ کہیں اور بولے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں, مجھے ہم و حزن نہ آئے, غم نہ آئے. اگر گھڑی کے ارد گرد چھوٹا سا وہ ربڑ کا ٹکڑا ڈال دیا جائے تو واٹر پروف ہو جائے, پانی اندر نہ جا سکے, تو اپنی حفاظت کے ذمے اپنے رب کو دے دے, تیرے ارد گرد غم آ جائیں گے, ہو ہی نہیں سکتا. ہم آ جائیں گے, ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ غم اور ہم کو اتنی بڑی چیز تھی کہ پیغمبر رب کی طرف رجوع کر رہے ہیں. علامہ ابشئی لکھتے ہیں کہ ہاں ایسی ہی تھا. اللہ آپ کو کبھی غم بھی نہ دے, ٹینشن بھی نہ دے. جو ٹینشنوں میں وہ جانتے ہیں, اور یہ میری دلی دعا ہے. لیکن یہ جملے سنیے, کہتے ہیں اللہ نے پہاڑ بنائے, بڑی مخلوق, اور پہاڑ دیکھیے دل دہل جاتے ہیں. یہ کیٹو کی پہاڑیاں, یہ ماؤنٹ ایورسٹ کی پہاڑیاں, یہ کراکرم کے سلسلے, یہ ہمالیہ کے سلسلے. آئیے ذرا دیکھیے
اللہ نے اس سے بھی بڑی مخلوق بنائی، لوہے کو بنایا، پہاڑوں کے سینے چیر کے سرنگیں بنا دیتا ہے۔ اللہ نے لوہے سے بھی بڑی مخلوق بنائی، آگ کو بنایا، لوہے کو پگھلا دیتا ہے۔ آگ سے بڑی مخلوق پانی کو بنایا، پانی آئے آگ جتنی مرضی ہو بجھا دیتا ہے۔ پانی سے بھی بڑی مخلوق بنائی، حالانکہ پانی کے سونامی، طوفان اور سیلاب دنیا ملی امیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ رب نے بادل کو بنایا، پانیوں کو ٹنو من یوں اٹھا لیتے ہیں جیسے ماں گود میں بچے کو اٹھا کے پھرتی ہے۔ میرے رب نے بادلوں سے بھی بڑی مخلوق بنائی جو ہواؤں میں معلق آسمان اور زمین کے مابین چل رہے اور دندنا رہے، چمک رہے، گرج رہے۔ اللہ تعالیٰ معمولی سی ہوا کو چلاتے ہیں، بعد سوا ترتھلی پیدا ہو جاتی ہے۔ رب نے ہوا سے بھی بڑی مخلوق بنائی، انسان کو بنایا، وہی اس کے کندھوں سے ٹکراتی ہے مگر یہ گزر رہا ہے، یہ جو ہے سپیڈ میں چل رہا ہے، اپنے سیٹ اپ کو جو ہے وہ چلا رہا ہے۔ اللہ نے انسان سے بھی بڑی مخلوق بنائی۔ میرے رب نے نشہ بنایا، کتنا شیر جوان گبرو نشہ لگتا ہے، ٹوٹ کے رہ جاتا ہے، ٹوٹ کے رہ جاتا ہے، وجود مٹ جاتا ہے، مرا پڑا ہوتا ہے، کتے منہ پہ پیشاب کرتے ہیں، خبر نہیں ہوتی کہاں ہے کہاں نہیں، کوئی علم نہیں ہوتا۔ اللہ نے نشے سے بھی بڑی مخلوق بنائی، نیند کو بنایا، جتنا مرضی گہرا نشہ ہو سوتا ہے، بالکل فریش ہو کے اٹھتا ہے۔ اللہ نے نیند سے بھی بڑی مخلوق بنائی، غم کو بنایا۔ اور لوگوں، جس وجود میں غم آ جائے نیندیں اڑ جاتی ہیں، اور جس گھر میں غم آ جائے دنیا سو رہی ہوتی ہے مگر وہ گھر والے جاگ رہے ہوتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے بھائی سوتے نہیں بابا جی، کیوں نہیں سو رہے؟ تیرا مریا نہیں نا، تیرا مریا ہوں تو تینوں پتا ہوتا، پت میری کمر ٹیڑھی ہو گئی، میرا جوان پتر میں نوں دے گئے۔ یہ ہم اور غم اللہ نہ کرے تیرے گھر میں یا میرے گھر میں آئے، یہ ٹینشنیں کھا جاتی ہیں۔ قدر کیجئے، کس کی؟ اپنی بھی، حالات کی بھی، وسائل کی اور مسائل کی بھی۔ اگلی دو چیزیں والبخل والجبن، اور اس سے پہلے بعض روایت میں والعجز والکسل، اللہ بے بس نہ کر کے مارنا، بے بس نہ کرنا۔ وہ جو میں نے عورت کی مثال دی، یہ کتنی بے بسی ہوئی ہوگی، کتنی بے بسی کی بات ہے کہ بندہ پہلوان ہو اور بعد میں ایک وقت آئے کہ ہاتھ بھی کوئی دوسرا پکڑ کے اٹھا کے رکھے۔ اللہ فالج سے، بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ جوانی کے بعد بڑھاپا کتنا دکھ دیتا ہے، طاقت کے بعد کمزوری کتنا گرا جاتی ہے، اور لوگوں امیر ہونے کے بعد غربت اور در در کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلانا کتنا مشکل ہے۔ میرا رب اپنے در سے دینا، کسی اور کے در کا محتاج نہ کرنا، اور اللہ حلال دینا، حرام سے بچانا۔ اللہ سے دعا کرتے رہا کریں، اللہ کبھی عاجز کر کے بے بس کر کے مت مارنا۔ باپ کتنا وجھ کا ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے بچوں کے سامنے بے بس ہو کے دیکھ رہا ہوتا ہے، آنکھیں دیکھی آنکھ، ہونٹ کپ کپا رہے تھے بوڑھے باپ کے، ہونٹ کپ کپا رہے تھے بوڑھے باپ کے۔ اسے اپنے ہی بیٹے سے بات کرنی تھی، آنکھاں کے نہ آنکھاں کی آنکھوں، یہ گالی نہ پہ جائے، یہ الٹی نہ کہہ دے۔ اللہ ایسا عاجز نہ کرنا، والعجز والکسل، اللہ سستی سے بچانا۔ لوگوں یہ سستی جوانی میں بھی، بچپن میں بھی، بڑھاپے میں بھی، دنیا کے لیے تیز، دین کے لیے سست۔ 24 گھنٹے کھڑے ہو کے لوگ ڈیوٹی دیتے ہیں، 12 گھنٹے کے بعد اوور ٹائم 12 گھنٹے لگاتے ہیں کھڑے ہو کے ڈیوٹی، لیکن اللہ کے گھر میں 5 منٹ آ کے کھڑے ہونے میں سست۔ دھرنے دیں گے تو کئی مہینے دیں گے، رب کے گھر میں تشہد سے سست۔ کنجریوں پہ لٹانے ہوں گے تو لاکھوں لٹا دیں گے، اللہ کے گھر پہ لگ جائیں تو سانپ سونگ جاتا ہے۔ حرام کاری کے کام پہ لگانے ہوں منہ کھل جاتے ہیں تجوریوں کے، رب کے گھر میں دینا ہو تو 10 کا نوٹ بھی بڑا لگتا ہے۔ اور اتنی سستیاں، حکمران سست، عوام سست، قوم سست، کہاں کے کہاں چلے گئے، کتنے آگے نکلے تھے، دنیا کی لیڈ کرتے تھے، امامت کرتے تھے، آج پیچھے کیوں رہ گئے، سستیاں مار گئی۔ حضرات، والبخل والجبن، اللہ بخیلی نہ دینا۔ بچوں میں بخیلی ہو تو ماں باپ گئے، ماں باپ میں بخیلی ہو تو بچوں کا مستقبل گیا، حکمرانوں میں بخیلی ہو تو ٹیلنٹ گیا۔ آپ کو پتا ہے میرے رب نے سب سے زیادہ ٹیلنٹ میری دھرتی میں رکھا ہے، اتنا 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 سوچ بھی نہیں سکتے آپ۔
میں نے دنیا بھر کے چاول دیکھے ہیں مگر تیرے پاکستان کے چاول کی خوشبو کا مقابلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ تیرے رب نے اس ملک کو کلمہ توحید کی وجہ سے، جو اس کلمے کی خوشبو ہے، جو توحید کی خوشبو ہے، میرے رب نے ریت کے ذروں میں ڈال دی ہے، مٹی میں ڈال دی ہے۔ تو کیا جانے؟ اس چاول کو لے جا کے دنیا کے ہر ملک نے کاشت کر کے دیکھا ہے لیکن وہ خوشبو نہیں آ سکی۔ امریکہ جب لے کے گیا ہمارے اس چاول کو، پر کرنل کو، ڈڈے بن گئے موٹے موٹے ان کی زمین میں جا کے۔ میں نے دنیا بھر کے آم کھا کے دیکھے لیکن مالدہ نہیں کوئی تیرے نالدہ۔ انور لٹور کہاں سے آئے گا دنیا کے پاس؟ دسہری بڑے لوگوں نے لگائے مگر وہ مزہ نہیں ہے جو رب نے تیری دسہری میں رکھا ہے۔ وہ چونسے کا مزہ دنیا تڑپ جاتی ہے، اپنے ناموں پہ بیچی الگ بات ہے، لیکن رب نے تیری دھرتی کو، جا پتہ کر کے دیکھ، تیرے سیب جیسا دنیا میں سیب نہیں ہے، تیرے کنو جیسا۔ 3 بڑے ملک کنو کی پیداوار دینے والے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ جاتے ہیں جب پاکستان کا کنو دیکھتے ہیں۔ تجھے کیا پتا کہ رب نے یہاں کیا کیا رکھا ہے؟ میں گنوں تو پورا مستقل موضوع ہے۔ چاروں موسم، بہترین جغرافیہ، یہاں پہ تجھ کو پہاڑ بھی ملے، میدانی علاقے بھی ملے، دنیا کے بہترین صحرا بھی ملے، دنیا کے بہترین دریا بھی ملے، کائنات کا بہترین نہری نظام بھی ملے۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین چاروں موسم بھی دیے، ہوائیں اور فضائیں بھی دی، ایگریکلچر کا بہترین نظام۔ یہ تیری میری سستیاں اور جبن، یہ تیری میری بخیلی اگر اس کو برباد کر جائے تو الگ بات ہے، وگرنہ رب نے کمی تو کوئی نہیں دی۔ اور نوجوان پوری دنیا میں سب سے زیادہ بہترین عامل، بہترین ذہن، بہترین دماغ، بہترین ذہن، آپ کو پتہ نہیں ہے پوری دنیا کے ذہن لڑے اور سب سے ٹاپر تیرے ملک کی دھرتی کی مٹی کی بیٹی ہے۔ تجھے نہیں علم؟ کہاں کہاں گنواؤں؟ یہ چھوٹی سی عمر کی یہ عرفہ، کہتے تھے نا جاگتے تو مت نہیں۔ کاش تجھے پتا ہوتا، جیسے جس نے جو بولا بول دیا۔ میں دفاع کے لیے نہیں کہہ رہا، میں تو تاریخ اور ہسٹری کو سمجھتا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ لفظ بولا جاتا تھا جاٹ ہے تو مات نہیں، مات شکست نہیں، انگریز مان کے گیا تھا، بڑا لڑ لڑ کے ویکھے ہے، جاٹ ہے تو مات نہیں۔ ادھروں میں الف کٹا آتا ہے، ادھروں میں کٹا آتا، جاٹ کو جٹ بنا دیا، مات کو مت بنا دیا، مانا کہیں کا کہیں چلا گیا۔ اور اسی مان لیا ٹھیک ہے، ساڈے چگڑی وہی پاجی وائیاں کرنے والے بندے آ وہ کرنے والے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں رب نے تیرے میں ٹیلنٹ کتنا رکھا ہے تیرے میں، لیکن کوئی قدر کرنے والا ہو۔ والبخلی، اللہ بخیل نہ بنائے، اللہ بخیل نہ بنائے، اللہ اختیارات دے تو کھل کے کام کر جایا کرو، یہ بھی کر وہ بھی کر یہ بھی کر۔ تیرا کیا جائے گا؟ دنیا کا دیا ہوا مال رب کے رستے میں لگا کے، بندوق کو بنا کے، ان کو کھڑا کر کے، نوجوانوں کی تربیت کر کے، میدانوں کو سجا کر کے۔ یہ صرف ایک میدان نہیں، ہر میدان میں، تعلیم میں، تربیت میں، جسم میں، جان میں، قوت میں، ہر فیلڈ کے اندر اللہ نے تجھے چنا ہے، قوم نے چنا ہے، الیکٹ کیا ہے۔ یہ تیری سلیکشن کہیں ہوئی ہے؟ اللہ نے انتخاب کرا ہے، موقع دیا ہے۔ موقع کو ہاتھ سے ضائع مت کر۔ محبوب دعا کرتے تھے، میرے نبی نے کوئی موقع نہیں چھوڑا جب بھی کسی کو تیاری تھی۔ چھوٹا سا بچہ تھا، آپ نے اس کو بھی اتنا بڑے دل والا بنا دیا، کیا کہنے، ایک تھپکی اگر باپ کی بڑا بنا دیتی ہے تو وقت کے حاکم کی بھی ایک تھپکی بندے کو کہیں کا کہیں لے جاتی ہے۔ باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ والبخل والجبن، اللہ بزدلی سے بچانا۔ میں بزدل تھا، مجھے میری سزا ملی، اس نے بخشا نہ مجھے ہاتھ اٹھانے کے باوجود۔ آج پوری دنیا کی سب سے بڑی طاقت اللہ نے بنایا ہے، ایمان کی طاقت، ایٹم کی طاقت، مال کی طاقت، افراد کی طاقت، قوتیں ہی قوتیں، کیا کچھ نہیں تیرے پاس، سب رب نے عطا کر رکھا ہے، لیکن ڈر رہا ہے، سہما ہوا ہے، گھبرایا ہوا ہے۔ نہیں، مومن ڈرنے والا نہیں ہوتا، سہمتا نہیں ہے۔ حضرات، مہمانوں کو استقبالیہ نظروں سے دیکھ کے، دیدار کر کے، چند منٹ کے لیے واپس میری طرف مڑیے اور پیغمبر کے ان جملوں کو دل و جان میں روزانہ کی بنیاد پہ بٹھائیے اور دین کا کام کرتے کرتے مریے اور مرتے مرتے بھی دین کا کام کر جائیے۔ والبخلی
वलजुब्न, बुज़दिलियां। मैं मिसालें देने लगूं तो हजारों हैं। हर काम में हम तेज हैं, बुज़दिल हैं तो दीन के मामले में। मिसाल देना चाहता हूं। मेरा एक नौजवान दोस्त है, गुजरांवाला से आया, पता नहीं किसी ने कोई क्लिप दिया, सुन बैठा, फोन पे राबिता करा, साजिद साहब मिलना चाहता हूं। अच्छा वैसे ना प्यार की बात और दिल की बात भी अजीब होती है, अजीब होती है। वहां से चला, नया सूट सिलवाया, लेदर का नया महंगा जूता खरीदा, जुमा पढ़ा। जुमा पढ़ने के बाद सिर्फ इतना कह के मिला कि जी मैं जिंदगी का पहला जुमा पढ़ रहा हूं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। जाने लगा, उसके साथ कोई मामला हो गया। मैं गुजरांवाला गया तो जलसे में एक में इंतजार करता रहा। बेटा आप लोग खड़े हो जाएं, इधर आए, उठें, शाबाश। आपको कहा था ना चुप रहते हैं, अच्छे बच्चे बनते हैं। मैं गुजरांवाला से जब वापस मुड़ने लगा तो कहंदा जी मेरी अमानत है ते ये तुहाडे लई तोहफा है ते गड्डी च रख लिया जे, ते फैसलाबाद तो पहले खोलना नहीं। मैंने कहा यार कोई ऐसी वैसी चीज़ ना हो, चौकियाँ भी हैं, दीगर मामलात भी हैं। कहंदा नहीं ऐसी गल नहीं। मैंने फैसलाबाद आके जब खोला, लिफाफे के अंदर एक रुक्का था ऊपर, और बीच में एक लिक्विड पॉलिश थी, जूता पॉलिश करने वाली। कहंदा जी मैं जुमा पढ़न आया सा ते नवा सूट बड़े शौक नाल ते नवी जुत्ती लई सी, वो तुहाडे शहर वाले ने रख लिया ते पॉलिश भी लै जाओ, मैं की करनी। ते अज तो बाद सलाम अलैकुम, मैं रजिया हो जे जुम्मे तुत नमाज़न। खैर मैं वापस गया, मिला, पूछा क्या करते हो? कहने लगा जी माशाल्लाह बाजार दे अंदर दुकान है, काम बड़ा अच्छा है। मैंने कहा छुट्टी कब करते हो? कहते जी नहीं कोई दिन साडा छुट्टी का नहीं। खोलते कब हो? फजर के बाद। बंद कब करते हो? मैंने कहा अगर बाजार के हालात, कहते जी बड़े खराब रहे ने, गोलियां चलती रही, धमाके होंदे रहे। मैं कहा यार तू दुकान नहीं छड़ी? कहते जी कारोबार है किदां छड़ सकते सी। मैं कहा मर जानू था, माल जाए हो जाता तो, डाका डल जाए तो। कहता जी समझिया नहीं। मैं कहा यार एक जुत्ती चुकी गई तो तू नमाज भी तो रब दा घर छड़ गया, यहाँ से पता नहीं क्या क्या नहीं उठाया जाता, लेकिन बाजार क्यों नहीं छोड़ा तूने? वो इंसान 100 बहाने करके दीन से दूरियां और बुखल और कंजूसियां और बुज़दिलियां। भाजी मैं जीना भी है, की पता इत्थे केड़ा पता लगता केड़े वेले गोली चल जाए, केड़े वेले कुछ फट जाए। गुलदस्ते दे विच पता नहीं की रखा हुंदा लोकां ने। अलामा एहसान भी तो टुर गया ना। हाय तेरे तो कुर्बान जाऊं, मौत जब आएगी तो वो बंद कलू में भी आ जाती है। वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, आनी है तो आके रहेगी। और आखिरी चीज पैगंबर दुआ करते हैं, रब के हवाले करते हैं, और वो क्या है? वग़लबतिद्दैन व कहरिर रिजाल, अल्लाह मुझे किसी का मकरूज ना करना, मेरे ऊपर कर्जा ना चढ़ जाए। भाइयों थोड़ी खा लें, कर्जा ना लिया करें, बच्चों की तरबियत करें। मैं सारा क्रेडिट देता हूं अपने रब को कि जिसने कभी मोहताज नहीं किया, अल्लाह तेरा शुक्र है। और दूसरा क्रेडिट देता हूं अपनी अहलिया को, अल्लाह जज़ा दे, जिसने बच्चों की तरबियत ये की। हम कई कई दिन अगर किसी मजबूरी के तहत घर नहीं आ सके और कुछ ऐसा नहीं दे के जा सके कि घर का सेटअप चल सके, किसी दुकान से कभी उधार नहीं उठाया ना बच्चों को, जो घर में है उसी में रह करके दाल पानी लून मिर्च को मुकम्मल करा है। और लोगों थोड़ी खा ले, छोटा काम कर ले, इतने बड़े बड़े सेटअप चला के उधार लेके मरे चारपाई पे पड़े। और मोहम्मद रसूल सल्लम कहें कि अगर इसके जिम्मे कर्जा है तो इसका जनाजा नहीं है, क्या फायदा? अल्लाह कर्ज से बचा, और जिन्होंने ले रखा है अल्लाह उनकी मदद फरमा। और इसी में आप कहते हैं वक़हरिर रिजाल, अल्लाह उस दौर से बचाना जिस दौर में वजूद तो बड़े बड़े हों मगर मर्द ना हो, मर्द ना हो। क्या माना इसका? सोचिए, जहां मर्दों का कहत पड़ जाए, मर्दों का कहत। भाइयों कितने लोग हैं, मर्द पता है कौन होता है? बेटा बैठ जाए, एक मिनट बैठे, शाबाश। मर्द कौन होता है?
مرد وہ ہوتا ہے جو عورت کو اور عزت کو گرنے نہیں دیتا. دلیل الرجال قوامون علی النساء، مرد وہ ہوتے ہیں جو عورتوں کو گرنے سے پھسلنے سے بچاتے ہیں. قوام کہا ہے، حاکم نہیں کہا، عامر نہیں کہا. ہم نے اس کا معنی کیا مرد عورتوں پہ حاکم ہے، حاکم نہیں ہے. یہ قائم رکھنے والا ہے. قوام کیا ہوتا ہے؟ یہ مائک میرے منہ کے سامنے کبھی نہ ہوتا اگر یہ والا شکنجا ٹائٹ نہ کسا ہوتا. یہ کبھی نہ ہوتا اگر اس میں چوڑیاں نہ ہوتی اور اس کے پیچھے یہ بیک نہ ہوتی. یہ اس شکنجے میں نہ ہوتا تو یہ ڈنڈا نہ رکتا اور اس کو یہ ٹائٹ کرنے والا یہ سیٹ اپ نہ ہوتا. اگر یہ نہ ہوتا تو یہ قائم نہ ہوتا. یہ ڈنڈا کبھی نہ رکتا اگر اس کے نیچے پاؤں نہ ہوتے. یہ پاؤں بھی اسے نہ روک سکتے اگر نیچے زمین نہ ہوتی. مرد عورت کو بیٹا ہے، ماں کو نہیں گرنے دے گا، پھسلنے نہیں دے گا. بھائی ہے، بہن کو نہیں گرنے دے گا. شوہر ہے، بیوی کو نہیں گرنے دے گا. یاد رکھیے، باپ ہے، بیٹی کو نہیں گرنے دے گا. الرجال قوامون علی النساء. اور جس دور میں نیو ایئر نائٹس چلنے لگے، جس دور میں کلب چلنے لگے، جس دور میں ہاسٹل آباد ہونے لگے، جس دور کے اندر لوگوں گھر گھر کے اندر بے حیائی، ناچ کود اور جو ہے وہ ڈانس کرتی بچیاں، ننگے سر بے پرد عورتیں اور خواتین گھومنے اور پھرنے لگے اور ویلنٹائن عام ہونے لگے، زنا کی ریشو پڑ جائے، شراب عام ہو جائے، سمجھیے کہ ڈھانچے تو ہیں، مرد نہیں ہیں. دنیا کے ایک عظیم ترین نواب، عظیم ترین نواب، شاگرد نے پوچھا استاد جی دیوس کون ہوتا ہے؟ کہا آج نہیں بتاؤں گا، کل پارک میں آنا بتاؤں گا. پارک میں پہنچا، انتظار کر رہا ہے. نواب صاحب اپنی بیوی کے ساتھ ہیں. پوچھا سر کل پوچھا تھا دیوس کون ہوتا ہے؟ کہنے لگے میں. گھبرا گیا بچہ کہ نواب صاحب غصہ کر گئے ہیں. کہا نہیں جی میں نے تو سوال پوچھا ہے دیوس کا. کہا میں ہوں نا، یہ میری بیوی ہے، سر پہ کپڑا نہیں ہے تو دیوس ہوں. لوگوں پتہ کرو، وقہر الرجال 7.5 ارب انسان ہیں، آدھی کے لگ بھگ آبادی مردوں کی ہے، مگر وہ مردانگی نہیں، وہ غیرت نہیں، وہ جرت نہیں. ایک میاں ہوتے تھے گاؤں کے، پورا پنڈ حیا کرتا تھا، سہم جاتا تھا، ڈر جاتا تھا. ایک چودھری ایک نمبردار ہوتا تھا، اللہ کی قسم کیا مجال کسی کی کہ ادھر سے ادھر ہو جائے. لیکن کب؟ جب رب کی حیا تھی، بندو کو بندو کی حیا تھی. جب رب کی حیا نہیں رہی، کون باپ کا لحاظ رکھے، کون ماں کا لحاظ رکھے، کون بھائی کا؟ انہی رشتوں نے سب سے پہلے مرد کو کمزور کیا، جو جنت کا مین گیٹ تھا. جب مین گیٹ توڑ دیا جائے تو پھر چھوٹے دروازوں سے ڈاکو جو ہے ان کے لیے رکاوٹیں نہیں ہوتے. اللہ کے لیے وقہر الرجال، یہ جو مردوں کا فقدان اور بحران نظر آ رہا ہے، اس کا پتہ کیجئے کہیں آپ اور میں اسی کا شکار تو نہیں. لہذا گزارش اور بات کو یہیں وائنڈ اپ کر کے سمیٹ کے سلام کہنا چاہتا ہوں. میرا کوئی بھائی یہ جملہ محسوس نہ کرے کہ شاید مجھے یہ کہا گیا کہ جناب یہ جلسوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جلسے جیب میں ڈالے ہوئے ہیں. میرے بھائی یہ ایک گاؤں کی نہیں، پوری دنیا اب ذہن بنا رہی ہے لوگوں کا. کیا 24 گھنٹے مولوی، کیا مسجد، کیا مدرسہ، کیا دین. متنفر کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو آپ کے پیغمبر سے، قرآن اور سنت سے. اللہ سے ایک وعدہ کر کے آج اٹھیے. جن کے پاس ٹریکٹر ہے نا، ٹریکٹر ہے، وہاں گانے والی ٹیپیں اتار کے نا قرآن مجید رکھیں. کوئی ایسا باکس بنائے، میرا رب تیری کھیتوں میں، تیری گاڑیوں میں، تیرے ٹریلروں میں، تیرے گنوں میں، تیرے کماد میں، تیری فصل میں، تیری نسل میں، تیری اصل میں برکت ڈال دے گا. میں بڑا مٹ کے کہہ رہا ہوں، فخر کر کے نہیں. آئیے ابھی کسی کو بھیج کے میری گاڑی چیک کر لیجئے. باوجود کہ قرآن مجید سینے میں ہے، لیکن میں نے فرنٹ پہ ڈیش بورڈ پہ پھر بھی رکھا ہوا ہے. آپ دکاندار ہیں، اپنے کاؤنٹر پہ قرآن مجید رکھیے. دنیا اس کو جلانا چاہتی ہے، مٹانا چاہتی ہے، ہٹانا چاہتی ہے. آپ اسے عام کر دیجئے. جب جب موقع ملے تھوڑا تھوڑا پڑھا کریں.
مرتے مرتے بھی دین کا کام کر جائیں، اور دین کا کام کرتے کرتے وہ ڈرائیور وہ مدینے کا وہ نیٹ وہ ڈبل کیبن ڈالا، 2 ریال کے لیے مجھے حرم چھوڑنے جا رہا ہے، اور کیا دیکھتا ہوں یہ قبلتین اشارے پہ بریک لگی ہے، اس نے مسواک کی ہے چھوٹی سی اور کھول کے حمائل میں پڑھنے لگی ہے، اگلا اشارہ آیا ہے وہاں پہ یہ طریق دائری جسے رنگ روڈ کہتے ہیں وہاں پہ پھر کھول کے پڑھا ہے، اشارے سے 3 کا اشارہ ہے، پھر پڑھا ہے۔ جب اتارنے لگا تو میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا بابا جی بدو تھا ابو ابلا اشارہ، جس اشارے پہ تو رکا ہے تو قرآن پڑھنے لگ گیا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا یار ڈرائیور آدمی ہوں، بچوں کی روٹی روزی کماتا ہوں، سارا دن جو ہے ان کام کاج میں موقع نہیں ملتا مجھے، جب بھی کوئی بریک لگتی ہے میں وہ آیت پڑھ کے آگے نشانی لگا لیتا ہوں، یہاں چلتے پھرتے اپنا کام بھی کرتا ہوں اور قرآن مجید بھی کئی ختم کر لیتا ہوں۔ وہ بابا جی بچکی کے قریب گیا، ملنے پتا چلا، کہنے لگے گھر میں نہیں کھیتوں میں، یہ ڈیرے پہ گیا شرابور پسینے میں۔ میں نے کہا بابا جی ملنا ہے، کہندے پوت 5 منٹ گن کے مینوں دے دے۔ میں بیٹھ گیا چارپائی پہ ویٹ کرنا ہے، جلدی سے وضو کیا کھالے پہ، وہ اپنے شرابور کپڑے اتارے، جامن دے موڈ چے سوٹ رکھیا سی، وہ پایا چینج کیتا، بننے تے کھلو گئی، من تے اتے نماز نہیں تھی، پڑھ کے ایک شاپر اتارا جامن کے پتوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا، کھولا اس میں کچھ ورق قرآن کے تھے، جو انہوں آیا پڑھ پڑھ کے ہاتھ چک کے منہ تے پھیر کے کہندے پوت لے میں رب بلوں ویلا ہو گیا، ہن چل تیرے نال یار گلاں کر لیں۔ میں نے کہا بابا جی میں دیکھنے ہی آیا تھا، سنا تھا، میں دیکھنے آیا تھا، سنا تھا کہ آپ رب کا بھی حق ادا کرتے ہیں، بندوں کا بھی حق ادا کرتے ہیں۔ کہنے لگے پوت رب دا دیتا ہی بہت ہے، تو یہ کام کریں، تھوڑا سیٹ اپ چلائیں، مسجدوں کے ساتھ جڑ جائیں۔ یہ جو کر گئے نا کام، یہ وہ نہیں ہے کوئی خاص جو آسمان سے فرشتے اترے تھے، یہ آپ ہی کا ہے، اور کچھ نہیں نا۔ اپنی ایک اٹ چک کے لے جاؤ، کسے نو کہو یار اللہ دے گھر چ نہ کتے اٹ لا دے یار، میرے کو لینا ہی ہے، میرے کو لینا ہی ہے۔ جب تک تو رہے گا یہ اینٹ توڑ کے کل کو روڑا بھی بنا لی گئی، یہ ہواؤں میں بھی اڑ گئی بکھر گئی، تیرے لیے جنت کا گھر بننے کے لیے یہ ایک اینٹ بھی کافی ہے، زیادہ نہیں تو۔ مگر دل نہ دکھا، ستایا نہ کر، تانے نہیں تنوڑے نہیں، یہ دین کا کام پیغمبر علیہ السلام کا مشن، یہ تیری میری ذمہ داری ہے۔ اللہ اس کو قبول کر لے، اللہ آپ کے گھروں میں برکتیں دے، اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ بے اولادوں کو اولاد سے نوازے، اللہ محروم لوگوں کی محرومیوں کو دور کرے، جن کے والدین پردہ فرما کے چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنائے۔ اللہ اس مجلس میں جو بھی بیٹھا ہے کوئی بیگانہ نہیں، اللہ سب کو دین کی توحید کی حق کی خیر کی سمجھ دے دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی یہ چچا کی بیٹی کے دل کے آپریشن کا کہا گیا، درد دل سے میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہہ دیں۔ اللہ تمام لوگوں کو، اس بیٹی کو بالخصوص اس کا کہا اللہ جو بھی ہسپتالوں میں فوری صحت یاب کر کے اللہ ان کے گھروں میں صحت اور